ٹرین اپنی پوری رفتار سے منزل کی طرف گامزن تھی۔ ڈبہ مرے کالج، ٹیکنیکل کالج کے طلباء، سپورٹس، لیدر اور سرجیکل فیکٹریوں میں کام کرنے والوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ شدید گرمی تھی۔ گرمی اور وقت پر منزل پہ پہنچنے کی پریشانی کی وجہ سے ہر کوئی بے چین تھا، مگر وہ ارد گرد سے بے نیاز کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ یہ کل کی ہی بات لگتی ہے کہ جب 35-36 سال پہلے انہوں نے میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کیا تو خاندان بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مبارکبادوں کا تانتا بند گیا۔ اماں جی نے گاؤں بھر میں لڈو بانٹے۔ اس وقت گاؤں میں میٹرک پاس چند ایک ہی تھے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ شہر جا کر قسمت آزمانی چاہیے، سو تھوڑی دوڑ دھوپ کے بعد ایک فیکٹری میں ان کو دفتری بابو کی ملازمت مل گئی۔ سیٹھ صاحب نے چند سوالوں میں ان کے اندر کے جوہر اور چہرے سے ظاہر خاندانی شرافت کو بھانپتے ہوئے انہیں اپنے ہاں ملازمت دے دی۔ اگلے روز الصبح فجر کی نماز سے فارغ ہو کر دیکھا تو ابا جی گھر جا چکے تھے۔ فجر کے بعد تلاوت قرآن پاک ابا جی کا معمول تھا۔ وہ بڑے ادب سے پلنگ کی پائنتی کی طرف سر جھکا کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ ابا جی نے قرآن پاک کی تلاوت کو ختم کیا اور قرآن پاک کو رکھ دیا اور لالٹین کی لو مدھم کر دی۔ اماں جی نے حقہ تازہ کر کے ابا جی کے قریب کر دیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ابا جی نے حقے کا ایک کش لیا اور تھوڑے توقف کے بعد بولے، رفیق احمد، اللہ تعالیٰ نے جن و بشر کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ تو دنیاوی اسباب کی تگ و دو میں گزر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رفیق احمد نے سوالیہ نظروں سے ابا جی کی طرف دیکھا تو ایک ملیح مسکراہٹ ان کے چہرے پر پھیل گئی۔ لیکن جو انسان اس کے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے، اور یہی انسان کا مقصد حیات ہے۔ اسی میں اس کا فائدہ اور اسی میں عزت اور نیک نامی ہے۔ جی بالکل درست، وہ ان کا اشارہ سمجھتے ہوئے بولے۔ ان کی پیشہ ورانہ زندگی کے آغاز میں ابا جی نے جو بات ان سے کی، اس کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لیا اور اپنا کام عبادت سمجھ کر کیا۔ حساب کتاب کے اچھے تو تھے ہی، محنت اور دیانتداری کے باعث جلد ہی مالکان کی نظر میں قدر و منزلت حاصل کر لی۔ تھوڑے ہی عرصے میں تمام ادارے کے مالی امور کے نگران کلی ہو گئے۔ وقت کے ساتھ مالکان کا ان پر اعتماد اور بڑھتا گیا۔ کاروباری امور ہوں یا خاندان میں خوشی و غم کے موقعوں پر انتظام، بیگم صاحبہ نے بیٹے کی شادی کے لیے زیورات کی خریداری کرنی ہو یا بیٹی کے لیے جہیز کی، گو کہ ہر معاملے میں بہو رفیق کی خدمات حاصل کی جاتی۔ اپنی محنت دیانتداری کے باعث
وہ شہر کے کاروباری حلقوں میں انتہائی قابل قدر جانے جاتے تھے۔ زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی کہ چند روز قبل ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کی پرسکون زندگی میں طوفان برپا کر دیا۔ ان کا اسسٹنٹ عقیل، جو ان کے ساتھ گزشتہ 10 سال سے کام کر رہا تھا، فیکٹری ورکروں کی ماہانہ تنخواہ جو لاکھوں میں تھی، لے اڑا۔ بہو رفیق خود ہی بینک جا کر ہر مہینے تنخواہ نکلواتے تھے اور عقیل صاحب بھی ان کے ہمراہ ہوتے تھے، مگر اس بار بینک سے پیسے نکلوانے کے بعد انہیں اچانک کسی ضروری کام سے کہیں جانا پڑ گیا تو انہوں نے یہ ذمہ داری عقیل صاحب کو سونپ دی کہ وہ رقم کو لے کر فیکٹری روانہ ہو جائیں۔ عقیل صاحب بہو رفیق سے رقم والا تھیلا اور چابی لے کر فیکٹری کو روانہ ہو گئے، مگر اگلے دن جب بہو رفیق دفتر پہنچے اور انہوں نے لاکر کھول کر رقم والا بیگ نکالا تو اس میں کاغذ کی گڈیاں بھری ہوئی تھیں اور عقیل صاحب غائب تھے۔